السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی رسولنا محمد سید الاولین والآخرین. مدد یا رسول مدد یا سادات اصحاب مدد یا مشایخ نستون مولانا شیخ عبدالقادر حسن شیخ محمد طریقۃ الصحبہ والخیر فی الجمیع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. صدق اللہ العظیم. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب انسان کے پاس اچھائی ہوتی ہے تب وہ ناشکرے ہو جاتے ہیں. وہ ان لوگوں سے دور رہتے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ اچھائی کی ہے اور ان کے قریب نہیں جاتے، ان کا شکریہ نہیں کرتے، اور جب انہیں نقصان پہنچتا ہے تب وہ امید کھو دیتے ہیں اور خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں. ان سے امید کے خالی ہونے کا سبب ان کا ناشکراپن ہے، کیونکہ وہ مدد پھر نہیں رہتی. جب وہ ناشکرے ہوتے ہیں اللہ عز و جل تو سب کچھ جانتا ہے. اللہ عز و جل سب کچھ دیکھتا ہے، اس لیے جب تک کہ وہ اس کی توبہ نہ کر لیں انہیں سزا ملے گی. ان کی سزا یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی آئے گی. لیکن جو لوگ اس دنیا میں اللہ کے ساتھ نہیں ہیں وہ ہمیشہ ہی امید سے خالی ہوتے ہیں. چھوٹے سے واقعات پر وہ اپنی ساری امید کھو دیتے ہیں اور ان کے جو سپنے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. وہ برا سوچنے لگتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے اچھائی نہیں کی ہے. یہ ہم سب پر لاگو ہوتا ہے. جتنا بھی آپ اپنی نفس کے لیے اچھائی کرنے کی کوشش کریں اس سے شکر کی امید نہ کریں. اس لیے آپ کو اسے ہمیشہ مشغول رکھنا ہے اللہ کے راستے میں. رزق کے راستے میں، یا تو پڑھ کر یا عبادت کر کے. ہر وقت کسی نہ کسی چیز میں مشغول ہونی چاہیے. وہ خالی لوگ شیطان کے تابع ہوتے ہیں اور اپنی نفس کے تابع. ان کے لیے کچھ کرنے کو نہیں ہوتا تو ان کا وقت فوراً بھر دیا جاتا ہے. پوری دنیا ایسے ہی حالات میں ہے. پہلے وہ کہا کرتے تھے پرانے زمانے میں کہ ان کے پاس بہت وقت ہے. ابھی اگر خالی وقت بھی ہے تو لوگ ان آلوں سے اور مشینوں سے گھرے ہوئے ہیں. وہ ان چیزوں میں الجھے ہیں جو کہ صاف نہیں ہیں، وہ اللہ کے راستے پر نہیں ہیں. یہ چیزیں اللہ ناپسند کرتا ہے. اور ہم اپنا وقت ان چیزوں سے بھر رہے ہیں. ہمیں اپنا وقت اللہ کے ذکر سے بھرنا ہے. عبادت کر کے اور اس کی کائنات پر غور کر کے. اگر آپ عبادت نہ بھی کریں تو آپ کو شکر کرنا ہے ان چیزوں کا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں اور اس کا شکر گزار ہونا ہے. جو بھی اللہ نے دیا ہے ہمارا یہ وظیفہ ہے کہ ہم شکر کریں اور اس کی حمد کریں. اس لیے جب نفس خالی ہوتی ہے تو یہ نقصان لاتی ہے. آپ کو اسے خالی نہیں چھوڑنا ہے. آپ کو ہمیشہ اس کو مشغول رکھنا ہے اچھائی میں یا پھر اچھائی سکھانے میں. آپ کو کام پر جانا ہے اور کام کرنا ہے. ابھی ہم کام کر رہے ہیں
تب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دنیاوی چیز ہے۔ نہیں، یہ دنیاوی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ایسا ہوگا جیسے آپ نے عبادت کی ہے، کیونکہ آپ نے اپنا وقت اپنی روزی اور حلال رزق کمانے میں لگایا ہے۔ اس میں ہر اعتبار سے فائدہ ہے۔ اس کے دونوں جسمانی اور روحانی فائدے ہیں جو کہ ضروری ہے۔ اس لیے خالی رہنا اور آلسی ہونا، آلس جو ہے یہ شیطان کی صفات میں سے ہے۔ شیطان کی صفات نہیں بلکہ ان لوگوں کی صفات جو شیطان کے تابع ہیں۔ وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ کام نہ کریں جس سے کہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کیوں کام کر رہے ہیں؟ خود کو کیوں تھکا رہے ہیں؟ آرام کریں، چھٹی پہ چلے جائیں، یہاں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں، لطف اٹھائیں، یہ آپ کا فائدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کتنی دفعہ اس دنیا میں آتے ہیں؟ اگر آپ ایک دفعہ آئے ہیں تو آپ دوبارہ بھی آئیں گے۔ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی یا پھر وہ قبول نہیں کرتے، لیکن یہ حق ہے۔ جب وہ ہوگا تو جنہوں نے اپنا وقت ضائع کیا ہے وہ افسوس کریں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جیسے ہم نے کہا، آلس انبیاء، صحابہ یا اولیاء ان کی صفات میں سے نہیں ہے، بالکل نہیں۔ وہ کبھی بھی آلسی نہیں تھے۔ پیغمبر نے ہمیشہ کوشش کی لوگوں کو ہدایت پہ لانے کی۔ بنا تھکے انہوں نے عبادت کی، لوگوں سے ملے، ان کی مدد کی۔ اس لیے اللہ ہمیں ان کی صفات میں سے عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آلس ہم سے اٹھا لیا جائے، خالی رہنا ہم سے اٹھا لیا جائے انشاءاللہ۔ والله توفيق الفاتحة۔